ناظرین، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بن خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک با اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو ان سے دگنا دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا
جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔ شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ، یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سال ہا سال سے سیدہ خدیجہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا تھا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیے
اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا، پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے دگنا دی، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی۔ نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھیں۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں۔ لہٰذا انہوں نے نفیسہ نامی ایک خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ نفیسہ نے فوراً کہا، خدیجہ بن خویلد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن مائت سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا تھا۔ ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کس نے پڑھایا، اس بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دیں۔ نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے متعلق مستند ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔